يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلے دروس رمضان کا آج ہمارا 28واں درس ہے. اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ موجودہ حالات میں ہم عید کی نماز کہاں اور کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں. چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ایسے حالات میں ہم مساجد اور عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری مجبوری ہے. تو اب نماز کہاں پڑھیں؟ اس سلسلے میں اگرچہ بڑا شدید اختلاف لوگوں نے کر رکھا ہے، یہاں تک کہ علماء سعودیہ عربیہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا ہے. اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ گھر میں نماز پڑھی جائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں. ان تمام اختلافات سے قطع نظر آئیے ہم صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین میں جو باب باندھا ہے اور جو اثر لائے ہیں حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول لائے، اس کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے سمجھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب اذا فاتته صلاۃ العیدین، یعنی جب کسی کی عیدین کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے گا آدمی. کہتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی اور وہ لوگ بھی جو گھروں میں ہیں، من کان فی البیوت والقرى، اور جو گاؤں میں ہیں، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، ھذا عیدنا اہل الاسلام، اہل اسلام، اے مسلمانوں یہ ہماری عید ہے. تو عید ہمارا شعار ہے. عیدین کی نماز سب کو پڑھنا ہے، سب کو، مرد ہوں عورت ہوں، یہاں تک کہ حائضہ عورتیں وہ بھی اگرچہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی، پردہ نشین عورتیں جائیں گی، حیض و نفاس سے نہیں ہو تو نماز میں بھی شریک ہوں گی. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں صاف واضح ہے، اس میں وہ کہتی ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عید کے لیے نکلیں اور اپنے ساتھ پردہ نشین نوجوان لڑکیوں کو بھی لے کر کے جائیں، یہاں تک کہ حائضہ عورتیں بھی جائیں، اور وہ عید کی نماز سے الگ رہیں گی، لیکن وَلْيَشْهَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں گے. اتنی اہمیت ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی. تو عید تو سب کو پڑھنی ہے، عید کی نماز، لیکن موجودہ حالات میں ہم گھر میں ادا کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن کان فی البیوت، وہ لوگ جو گھروں میں ہیں، والقرى، اور جو گاؤں میں ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یہ ہماری عید ہے مسلمانوں. پھر اثر ذکر کرتے ہیں کس کا؟ حضرت انس مالک کا، کہ امر انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاہ ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل مصر وتکبیر. اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا حضرت انس مالک نے کہ ان کے اہل کو اور اولاد کو اکٹھا کریں، گھر والوں کو، اور ان کو نماز پڑھائیں جیسے شہر والے نماز پڑھتے ہیں، ان کی تکبیر کی طرح تکبیر کہیں. حضرت اکرمہ کا قول نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، شہر کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اکٹھا ہوں گے عید میں اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے جیسے کہ امام کرتا ہے. حافظ بن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس مالک کے اثر کے بارے میں فرمایا کہ مصنف میں ابی شیبہ میں امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اس کو موصولاً ذکر کیا ہے. اسی طرح یہ روایت بہقی موصولاً موجود ہے، حضرت اکرمہ کا قول بھی موصولاً موجود ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب سے اور ان کے اس مسئلے کے استنباط سے بات واضح ہو گئی کہ ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے نماز فوت ہو جائے تو جس کی نماز فوت ہو گئی اسی کے حکم میں اس کو بھی رکھا ہے کہ جو کسی مجبوری کے تحت عیدگاہ نہیں جا سکا، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا. بصرہ سے قریب زاویہ مقام پہ تھے لیکن نہیں گئے،
کوئی مجبوری اگر ہے اور کوئی نہیں گیا عیدگاہ تو کیا کرے گا؟ وہ گھر میں نماز پڑھے گا، مستی میں نماز پڑھے گا۔ یہاں حالات اتنے سنگین ہیں کہ ہم عیدگاہ نہیں جا سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، تو اس اثر انس بن مالک پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب کو سمجھتے ہوئے، ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، بہت مشہور مقولہ ہے فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھنی ہے تو ان کے تراجم ابواب کو دیکھو۔ امام بخاری صرف محدث نہیں تھے، وہ امیر المومنین فی حدیث تو تھے ہی، وہ ایک فقیہ بھی تھے، اور اس فقیہ امت نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے، تو ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر 2 رکعت پڑھیں گے اور 12 تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 7 تکبیر قرأت سے پہلے کہیں گے۔ دوسری رکعت میں جو تکبیر انتقال ہے اس کے علاوہ ہم 5 تکبیر قرأت سے پہلے کریں گے، بقیہ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہم پڑھیں گے۔ یہ مختصر طریقہ ہے نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا۔ گھر میں ہم اکٹھا ہو جائیں، جو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں مرد ان میں وہ کیا کریں، بچوں کو اکٹھا کریں، خواتین کو اکٹھا کریں، مردوں کو اکٹھا کریں، کوئی خاص جگہ کریں اور وہاں اس طرح سے نماز پڑھ لیں۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے خطبے کا، کہ خطبہ گھر میں آدمی دے گا کہ نہیں دے گا، اس پہ بھی بڑا شدید اختلاف سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مچا رکھا ہے، اور میرے بھائی اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب دلیل پکڑتے ہیں اثر انس بن مالک سے، کہتے ہیں ذکر نہیں ہے تو خطبہ نہیں ہے۔ جو لوگ خطبے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے، کہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ عبادت کا معاملہ ہے، اگر نہیں ذکر ہے تو چھوڑیے نا، بغیر خطبے کے بھی نماز ہو جائے گی۔ اختلاف میں نہ پڑھتے ہوئے ہم اس بحث میں نہ الجھیں کہ ضرور ہی خطبہ دیں، وہ خطبہ تو سنت ہے۔ اب اگر کوئی نہیں دیتا ہے اور نہیں دے سکتا ہے تو ظاہر اس پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ نہیں آپ گھر میں پڑھ رہے تو ضرور خطبہ دیجیے، اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں کیا فرمایا گیا کہ یصلون رکعتین کما یصنع الامام، صلاۃ کا ذکر ہے، خطبے کا ذکر نہیں ہے، ایک دم صاف صریح بات ہے۔ فرمایا صلی کا صلاۃ اہل مصر و تکبیر، کہ شہر والوں کی طرح نماز پڑھائی، ان کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی، یہاں خطبے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا، ظاہر یہ کیا ہے، یہ محل تھا بیان کرنے کا، یہ محل جب بیان کرنے کا تھا اس چیز کا بیان نہیں ہے تو ہم کیوں خواہ اس کی قرید میں پڑھیں؟ اس لیے خطبہ کوئی نہیں دیتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز نہیں ہے اور 4 رکعت ہم پڑھیں گے چاشت کی نماز کی طرح سے، اور نیت بھی عید کی نہیں کریں گے، ان کا قول مرجوح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو اثر ہے اس کو نقل کیا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر امام البانی نے ارواء الغلیل میں، اور اس میں منقطع قرار دیا ہے اس کو۔ ہم کہتے ہیں یہ اثر مان بھی لیا جائے تو ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تبویب سے اور ان کے اس مسئلے کے استنباط سے راجح بات یہی ہے کہ گھر میں بھی ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ اب عید کے کچھ مستحب اعمال ہیں، اس کو تھوڑا سرسری طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں، چونکہ خوشی کا دن ہے اور خوشی منانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خوشی نہ منائیں، کیوں نہیں منائیں گے بھائی؟ جیسے حالات ہیں ان حالات میں بھی ہم خوشی تو منائیں گے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارے روزے مکمل ہو رہے ہیں اور ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا عید سے پہلے پہلے، عید الفطر ہم ادا کر دیں گے نماز سے پہلے پہلے، تو یہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی منائیے۔ ہاں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بازار جائیں، کپڑا خرید کے لائیں، سلوائیں درزی سے، تبھی خوشی ہوگی۔ خوشی جو آپ کے پاس لباس ہے، عمدہ لباس وہ پہنیے، زیب تن کیجیے، صاف ستھرا لباس، اور گھر والوں کو اس خوشی میں شریک کیجیے۔ جو بھی آپ خوشی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو، جائز خوشی، ناجائز خوشی نہیں کہ موسیقی لگا دیا، گانے لگا دیے، فلمیں لگا دی، نعوذ باللہ، جیسے کہ بعض لوگ عام دنوں میں پہلے کرتے تھے، عید میں تفریح کے لیے نکل پڑتے تھے، فلم بینی کے لیے نکل پڑتے تھے، یہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھیں، غسل کریں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ مستحب عمل ہے، اچھا لباس پہنیں، چند کھجوریں کھائیں۔ صحیح بخاری میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، عید کے دن، عید الفطر کے دن آپ نہیں نکلتے تھے عیدگاہ کے لیے نماز کے لیے یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ یاکلن وطرن، یاکلہن وطرن، یاکلہن وطرن، ان کو کیا ہے وطر، تاک کھاتے تھے، یاکلہن وطرن، تو وطر تاک کھجور کھانا یہ سنت ہے عید الفطر کے دن۔ پھر رات ہی میں تکبیر کہنا شروع کر دیں، آپ نے چاند دیکھا اس کے بعد تکبیر کہنا شروع کر دیں،
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں، اور کلمات یہی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک کلمہ اور ہے، اس کو بڑھا سکتے ہیں جس کا ذکر ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ عورتیں بچے سب نماز میں شامل ہوں، یہاں تک کہ میں نے ذکر کیا حائدہ عورتیں بھی جائیں وہ الگ رہیں گی، حائدہ عورتیں، نفاس والی عورتیں نماز سے الگ رہیں گی، لیکن صحیح بخاری میں کیا ہے وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، خیر میں وہ حاضر رہیں گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں گی۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عیدین کی نماز سب کو پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا کسی عذر کی بنیاد پر، جیسے حیض و نفاس والی عورتیں ہیں، حاضر ضرور رہیں اس موقع پہ نماز میں، بے شک وہ شریک نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید جو آنے والی ہے اس عید الفطر میں اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دے، اور اس سے پہلے اللہ سے دعا ہے یہ وبا جو ہے یہ اللہ رب العزت اس کو اٹھا لے، اس کا خاتمہ فرما دے، اور ہمارے جو روزے چل رہے ہیں اور روزوں کا جب خاتمہ ہو جائے تو عید الفطر کے دن سب سے بڑی خوشی اللہ ہمیں اپنی رضا کے ذریعے دے، اور وہ ہے ہمارے روزوں کی قبولیت اور اللہ کی رضا۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو، روزوں کو، عبادات کو شرف قبول عطا فرمائے۔